حق خطیب کا یہ جو ڈرامہ تھا یہ ختم ہو چکا ہے۔ شعبدہ باز جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، ایسے شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتے جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس شخص کی آپ ڈریسنگ چیک کر لیں، اس طرح کے زرق برق لباس میں جو شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ ولی کامل کہہ رہا ہے، ایسا شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کیا ایسا شخص ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، نیور، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی اللہ کی شان جو ہے وہ سادگی ہے، ولی اللہ کی شان جو ہے وہ صوم و صلات کی پابندی ہے، ولی اللہ کی شان جو ہے وہ غریبانہ ہے، غریبوں کو پسند کرنا ہے اور غرباء اور مساکین کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے۔ ایسے شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتے جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے وہ غصب کرتے ہیں، اور شعبدہ باز جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، ایسے لوگ پیر کہلوانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ تمام لوگ بھی ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کا محاسبہ جو شخص کر رہا ہے، جو شخص کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں تاکہ آپ اپنی دنیا بھی اور آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ جب اقرار الحسن صاحب نے اس حق خطیب کو کہا کہ اس خاتون کی آنکھ سے دوبارہ آپ چین نکالیں، لیکن وہ چین نہیں نکال سکا، اس لیے کہ چین جو تھی وہ ایک دفعہ ہی اس کی آنکھ میں ڈالی گئی تھی، دوبارہ اس کی آنکھ میں چین تھی نہیں تو باہر کیسے آنی تھی؟ اسلام کی بیسکس کا نہیں پتا اس کو کہ اسلام میں جب لوگ داخل ہوئے، جو صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، جو اولیاء اللہ کا جو طرز عمل تھا، جنہوں نے اپنے گھر بار جو ہیں وہ اسلام کے لیے لٹا دیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کے لیے جو انہوں نے فرمایا، انہوں نے اپنا ہر چیز لٹا دی، گھر بار تک اپنے جو ہے وہ لٹا دیے اور اسلام کے اوپر آنچ تک نہیں آنے دی۔ اور ایسا شخص جو کہے اپنے آپ کو ولی اللہ اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ 11 ارب روپے ہو، کیا آپ اسے ولی اللہ مان سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اقرار الحسن کے مطابق اب اس کی جو پراپرٹیز ہیں تقریباً 11 ارب کی پراپرٹی جو ہے وہ حق خطیب کے نام پر ہے، اور اس کو پروف کرنا جو ہے ابھی باقی ہے۔ اقرار الحسن اس بات کو پروف بھی کریں گے کہ یہ واقعی اس کی 11 ارب روپے کی پراپرٹی ہے یا کہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، جن کی ہم بات کرنے والے ہیں، وہ اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے صوم و صلات کی پابندی سے اور اپنے جھوٹ اور سچ کے فرق کے حساب سے انہوں نے یہاں پر اپنے وصف کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا، اور جو لوگ ان کے جو معتقدین ہیں اور جو اس وقت درگاہیں ہیں، جو آستانے ہیں، وہاں پر بھی ایسے اولیاء اللہ جو کہ حقیقتاً میں اللہ کے ولی تھے، ان کی جو درگاہیں ہیں، ان کے جو آستانے ہیں، ان کا جو فیض ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اقرار الحسن اور حق خطیب کے معاملے میں۔ اس واقعے میں صراحتاً اگر بچے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ اقرار الحسن وہاں پر گئے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے یا کہ نہیں ہو پائے، تو اس کا جواب ہاں میں ہوگا کہ اقرار الحسن اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے الزامات ان کے اوپر یہی لگائے تھے کہ جو بھی یہ چینیں اور یہ جو کیلیں ہیں اور یہ جو آنکھوں سے موتی نکالے جا رہے ہیں، یہ ایک شعبدہ بازی ہے، یہ ایک ٹرک ہے، اور وہ واقعی وہی نکلا۔ اور جس طرح کہ ہم نے لاسٹ جو ویڈیو اسی بارے میں بنائی تھی، اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خاتون ہے، اس کو جو اس ٹرک پہ مہارت ہے، وہی خاتون کے جو آنکھوں سے جو ہے وہ بار بار وہی چین نکالی جاتی ہے، اور اسی طرح جو گولیاں اور اس طرح کے وہ ان کے اپنے ہی بندے ہیں جن سے یہ جو کرتب جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، اور یہ ایک ٹرک ہے اور یہ ایک ان کو پریکٹس کی جاتی ہے، اور وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے وہ یہ سارا کچھ نکالتے ہیں۔ اور جو جھوٹ کا جو پلندہ ہے اور یہ جو جعلی عامل ہونے کا ثبوت وہیں سے ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ اس خاتون نے واویلا کیا، شور مچایا، اور جو حق خطیب کے وہاں پہ جو چیلے چماٹے تھے، وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گنڈا گرد عناصر جو تھے، وہ انہوں نے جو اقرار الحسن اور ان کے ٹیم کے اوپر بھی دھاوا بولا، لیکن اس میں سچائی ثابت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ چین نہیں نکال سکے، اور جو حق خطیب کا جو ڈرامہ تھا اسی وقت وہ ختم ہو چکا، اور
پاکستان کے جو لاکھوں لوگوں نے یہ لائیو مناظر جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹیلی فون پر اور یہ ساری جہاں پہ بھی اویلیبلٹی تھی وہاں پہ یہ انہوں نے دیکھا۔ اب اقرار الحسن صاحب کا یہ دوبارہ اب وہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ وہاں پہ جائیں گے، اور یہ جو بلاوڑا شریف اور یہ جو انہوں نے ایک جعلی آستانہ بنایا ہے بلاوڑا شریف کی درگاہ کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ حق خطیب کے کردار کے حوالے سے، حق خطیب کے اولیاء اللہ ہونے کے حوالے سے، اور حق خطیب کی جو ایک کرتب اور شعبدہ بازی ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اور اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم وہاں پر جائیں گے اور اس آستانے کو بند کریں گے جو کہ عوام الناس کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، عوام الناس کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور جو سادہ لو جو انسان ہیں، جو خواتین ہیں، جن کے گھروں کے مسائل ہیں، جس طرح کہ پاکستان اس وقت سخت ترین بدحالی کا شکار ہے، مہنگائی ہے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، بلکہ مسائلستان ہیں، ان سے دوچار جو عوام ہے وہ ان آستانوں پہ جاتے ہیں مداوت سمجھ کے کہ شاید یہ ہماری کسی چیز کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس طرح کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی شعبدہ بازی کو اس کے پیچھے وہ چھپ رہا ہے۔ ایسے شخص کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم ہمتن گوش آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ آپ کے ساتھ اس آستانے کو جو جعلی آستانہ ہے اس کو بند کروانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔